تنقید کے بارے میں سوالات و جوابات۔ سوال ہے، 18ویں صدی عیسوی تک انگلستان کے لوگوں نے کس قسم کے طرز تنقید کا معیار بنا رکھا تھا؟ جواب، انگلستان کے لوگوں نے خارجی یعنی آبجیکٹو قدیم یونانی طرز تنقید کو معیار بنا رکھا تھا۔ ارسطو کے فن تنقید سے کون متاثر ہوا؟ جواب، ریس اور دانتے نے اس اساس پر اپنا لائحہ عمل بنایا۔ سوال، کس نے ارسطو کے اصول اور نظریہ سے بغاوت کی؟ شیکسپیئر نے ٹریجڈی میں ارسطو کے اصول اور نظریہ سے بغاوت کی۔ تنقید کی دنیا میں کس نے انقلاب برپا کیا؟ چند شعراء کے نام۔ کارلائل، میکالے اور میتھیو آرنلڈ نے تنقید کی دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ بقول میتھیو آرنلڈ، کامیاب نقاد کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ بقول میتھیو آرنلڈ، قوت تخلیق سے بہرہ مندی کا احساس بڑا سرور افزا اور صحت بخش ہوتا ہے۔ کامیاب نقاد جو زندہ دل مسلح ہوتا ہے اس سے یقیناً محروم نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے احساس سرور میں اوروں کو بھی شریک کر لیتا ہے۔ مغرب کے اثر سے اردو میں خوشگوار اضافے ہوئے۔ سب سے اہم اضافہ کس فن میں ہوا؟ مغرب کے اثر سے اردو میں کئی خوشگوار اضافے ہوئے، ان میں سب سے اہم فن تنقید ہے۔ کیا حال ہی کے بعد اردو میں کوئی ایسا نقاد ہے جو ٹی ایس ایلیٹ کے الفاظ میں آفاقی ذہن رکھتا ہو؟ حال ہی کے بعد اردو میں کوئی ایسا نقاد موجود نہیں ہے۔ اردو میں تنقید کی کمی کی سب سے بڑی وجہ کیا سمجھی جاتی ہے؟ اردو میں تنقید کی کمی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تنقید کو عام طور پر دوسرے درجے کی چیز سمجھا گیا ہے۔ شاعری کے لیے ایک شیریں دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ آرنلڈ نے اس کو ہائی سیریسنس کہا ہے۔ تنقید ہماری زندگی کے لیے اتنی ہی ناگزیر ہے جتنی سانس۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ جملہ ایلیٹ کا ہے۔ آلات تنقید کیا ہیں؟ آلات تنقید جو اسی مقصد کے لیے وجود میں آئے ہیں کہ وہ حاصل ہونے والے تمام اعداد و شمار کی چھان بین کریں، ان کو جوڑیں اور مرتب کریں، سنواریں اور درست کریں، جانچیں اور پرکھیں۔ شعر کی تراش و خراش سے کیا مراد ہے؟ شعر کی تراش اس کی عام نظم و ترتیب کو سنوارنا، جو بات ادا کی گئی ہو اس کی نوک پلک درست کرنا اور مقرر رات کو چھانٹنا۔ بالفاظ دیگر وہ کام جو کسی نیشنل گیلری یا کسی میوزیم میں کوئی اچھی مجلس انتخاب کرتی ہے یا کسی شعبہ خاص کی نگراں انجام دیتی ہے۔ تنقید کا اہم منصب کیا ہے؟ ادب اور زندگی کے تعلق کو واضح کرنا تنقید کا ایک اہم منصب ہے۔ ارسطو شاعری اور فلسفہ کو کیا سمجھتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ فلسفہ اور شاعری ایک دوسرے سے الگ باہم متصادم ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے۔